ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اتنی کہ شدید ہو جائے انسان کے کہ انسان جو ہے اپنے رسم و رواج کی غلامی سے نکل آئے، اپنے معاشرے کی روایات کی غلامی سے نکل آئے، اپنی ذات کی پسند ناپسند کی غلامی سے نکل آئے۔ ہم بہت ساری غلامیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ میری پسند اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند اس کے آگے ہیچ ہو جاتی ہے۔ میں اپنے معاشرے کا ایسا غلام ہو گیا ہوں کہ معاشرے کی روایات اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اسلام کی روایات اس کے پیچھے ہو گئی۔ میں اپنی برادری کے آگے اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میری برادری کی روایت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میرے آگے اللہ کا حکم چھوٹا ہو گیا۔ ہم کیسے پائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے دل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات عیاں ہو جاتی ہے، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو میرے چودھری صاحب ہیں یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، یہ مجھے عزت نہیں دے سکتے، یہ میرا معاشرہ جو ہے یہ جو میرے واہ واہ جتنی مرضی کر لے اس سے میرا کچھ نہیں بننا۔ اصل واہ واہ اگر وہ ہے جو میرے رب العالمین کی طرف سے ہو جائے۔ تو جب انسان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں تو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ادراک پیدا کیسے ہو؟ کیسے انسان کے اندر یہ تبدیلی آئے کہ ہم اس چنگل سے نکل سکیں کہ جو ہم نے اپنے اوپر لگا لیا ہے، یہ ایک ایسا کمبل ہے جو ہم نے اوڑھ لیا ہے اور یہ کمبل جو ہے ہمارا دم گھوٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی عبادات کی لذت نہیں پاتے، ہم اپنی نمازیں کی لذت تو دور کی بات، نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، وہ محبت کی شدت ہمارے اندر نہیں ہے۔ محبت کی شدت پانے کے لیے آپ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سے کیا مانگا کہ مجھے یا اللہ ہماری ذریت میں ایک ایسا نبی پیدا کر جو قرآن کی آیات سنائے، جو حکمت کی تعلیم دے اور جو تزکیہ کرے، یعنی صفائے قلب کر دے، دلوں کو صاف کر دے، دلوں میں سے تمام محبتیں نکال دے، اور نکال دے تو کیا تیری محبت آ جائے۔ جب کوئی نہیں ہوگا پھر تو ہوگا اس دل میں، جب کوئی اور محبت نہیں ہوگی، کسی اور سے امید نہیں ہوگی، پھر تو ہوگا۔ ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ کی محبت نہیں محسوس ہوتی۔ تو وہ جو صاحب جن کے پاس گیا تھا مسئلہ بتانے کے لیے، انہوں نے باقی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اسے دریا میں پھینک دو۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے، اسے پھینک دیا۔ جب اس کو ڈبکیاں آئیں، اس کے ہاتھ پاؤں تو بندھے تھے، مدد کے لیے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جو مدد کے لیے تھے انہوں نے تو باندھا تھا، تو کس سے مدد مانگے؟ اس نے پھر پکارا اللہ۔ جب اس نے پکارا زور زور سے تو انہوں نے اسے پکڑ کے باہر نکالا۔ انہوں نے کہا جب تو نے ایسے پکارا تھا تو تب تیرے دل میں ایک محبت کا سوراخ ہو گیا تھا، اب اس سوراخ کو نہ بند کرنا۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا سوراخ، جو تو نے پوری دنیا کو سمجھ لیا کہ کوئی تیرا مددگار نہیں ہے، اور تو نے کہا اللہ، یعنی وہ ہی مددگار ہے۔ جب تو نے یہ سوچ کے اللہ کہا تو وہ پھر تو نے اللہ کی محبت کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ یہ کیفیت پانا، یہ کیفیت کہاں سے ملتی ہے ناظرین؟ یہ دلوں کی کیفیت ہے، دلوں کی کیفیت ہے، اور دلوں کے احوال تزکیہ سے، صفائی قلب سے جو ہیں دور ہوتے ہیں۔ اور تزکیہ کا سب سے پہلا سبق، بہت سارے طریقے ہیں تزکیہ کرنے کے۔ اللہ کی راہ میں پیسہ دینا، اس سے بھی صفائی قلب ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ قلب ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا تزکیہ یہ ہے کہ کسی کو اگر نبی کی صحبت مل جائے، اس کا بہترین تزکیہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے جیسا کوئی مقام نہیں پا سکتا۔ نبیوں کے بعد کوئی بھی شخص، صحابہ اکرام جو صحابیوں کے علاوہ غیر صحابی کے درجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟
کیا وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی عبادت انہوں نے کی؟ کیا وہ اتنی ریاضت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اتنی خیرات نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اتنے جہاد نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ تزکیہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اختیار کیا وہ نہیں وہ کر سکتا۔ یہ انہی کو اعزاز ملا کہ انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی۔ جب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی تو صحبت نے کیا کمال کیا کہ ان کے دلوں کو ایسا پاک کر دیا کہ دنیا ایسے ان کے دلوں سے نکل گئی کہ وہ پھر اپنے رب سے ایسا جڑے، وہ پھر رب سے شدید محبت، پھر ان کے آگے کوئی چیز، کوئی مال دولت جان، ہر چیز ان کے آگے ہیچ ہو گئی۔ شدید محبت اللہ کی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب تو انبیاء کی صحبت نہیں، لیکن ان کے بعد علماء کی، اولیاء کی صحبت، یہ ایسی چیز ہے جو شخص ایسی صحبت اختیار کر لیتا ہے اس کے اوپر رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا رنگ دکھلا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ کہ جب ہم دنیا کی صحبتیں چھوڑ کر، دنیا داروں کو چھوڑ کر، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تطع من اغفلنا عن قلوب ذکر ربنا، کہ نہ اس کے پیچھے چلو، من اغفلنا عن قلوب ذکر ربنا، کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کے پیچھے نہ لگو، یعنی وہ دوستیاں چھوڑ دو، وہ صحبتیں چھوڑ دو۔ آپ خود دیکھیے گا، آپ کو بڑا فرق محسوس ہوگا، 4 دن کسی نمازی کی صحبت میں بیٹھیں اور 4 دن بے نمازی کی صحبت میں بیٹھیں، 4 دن کسی شرابی کی صحبت میں بیٹھیں اور 4 دن کسی ایمان والے کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کو فرق صاف محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہے گا بھی نہیں نمازی کہ نماز پڑھو، آپ کا دل نماز پڑھنے کو ہونے لگ پڑے گا۔ یہ برا شخص آپ کو کہے گا نہیں برائی کرو، لیکن آپ کو برائی کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے گا، یعنی آپ کے اندر گندگی آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے اندر وہ طہارت آنی شروع ہو جائے گی، آپ کا تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر صفائی کا عمل شروع ہو جائے گا جب آپ صلح کی صحبت کو اختیار کریں گے، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے فاطر السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے مالک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہے میرا دنیا اور آخرت میں ولی، میرا دوست، میرا ساتھی، مجھے مسلمان مارنا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ رکھنا، یعنی صحبت ہمیشہ کی صحبت یہی رکھنا۔ ایک نبی مانگ رہے ہیں، نہ صرف یہ صحبت دنیا اور آخرت، صحبت دنیا اور آخرت۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ایسا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ اگر جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی کہ جو انہوں نے صحبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پایا، آپ سوچئے کہ جب تحویل قبلہ کی آیات اتریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ نماز کی حالت میں، ظہر کی نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 180 ڈگری یعنی کہ الٹ کے گھوم جاتے ہیں۔ امام ہیں، امام سامنے ایسے ہیں تو وہ جب ایسے الٹیں گے تو ایسے گھوم جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوم گئے،
پیچھے آ گئے. یعنی حکم پہلے مانا، آیت بعد میں. جب نماز ختم ہوئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی نا کہ اللہ کا حکم آ گیا. دیکھیں اتباع رسول کتنی زبردست ہو گئی ہوئی تھی، آیت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آیت تو بعد میں اللہ نے حکم سنایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز مکمل ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز ادا کر لیتے، صحابہ پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا رخ کیوں تبدیل کر لیا نماز میں؟ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ آپ نے نماز میں رخ تبدیل کر لیا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سناتے ہیں ان کو، اور پھر وہ کہتے ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے ہم کبھی بھی اس رخ پہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اس رخ پہ نماز پڑھیں گے. ایسے نہیں ہوا. ایسے ہوا کہ پہلے حکم آ گیا، پہلے نبی کو دیکھ کے انہوں نے کر لیا، پھر انہیں بتایا گیا یہ تو آیت آ گئی ہے. سبحان اللہ. یہ ایمان کی آپ حالت دیکھیں، جو صحبت سے وہ ایمان کی حالت کو وہ پالی. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہوئے تو دل کتنا ہے کہ کوئی مجھے آیت سناتا ہے لا کے ربا کے بارے میں، کھول کے قرآن پڑھاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ سے دشمنی ہے، ربا کی آیت ہے یہ، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈتا ہوں. کوئی سناتا ہے قرآن سے آیتیں مجھے پڑھ کے سناتا ہے قطع تعلقی کی، میرا دل نہیں مانتا، میں پھر بھی اپنے والد سے نہیں ملتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہوں. کوئی مجھے آیتیں پڑھ کے سناتا ہے کہ اپنے عیال کے ساتھ تم نے اچھا رہنا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں پھر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، دل نہیں مانتا میرا. آیت سننے کے بعد بھی میرا دل نہیں مانتا اس اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر سکوں. اور پھر کیا ہے، میں پھر بھی اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہوں. ناظرین یہ سراسر سراب ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس انداز میں، اور پائیں گے کیسے انداز، اور میں آپ سے یہ التجا کروں گا جہاں ہم اب مغرب میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے اگر بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، انہیں ایسی جگہوں کی صحبت عطا کریں، انہیں مساجد میں بھیجیں. اگر آج آپ نے ان کو صحبت سے دور، اس صحبت سے دور کر دیا، ایسا رنگ چڑھے گا، وہ رنگ وہ مغرب کا رنگ ہوگا. جو اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو جلوہ فرہنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ میں خاک نجف و مدینہ و نجف. کہ جو وہ صحبت کا جو لے لیا، فیض لے لیا، تو پھر یہ چیز نہیں ہوتی. اب سب سے بڑا المیہ جو ہمیں آ رہا ہے ہماری نئی نسل کے لیے، جو سب سے بڑا ہمارا آگے چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی صحبت، ہمارے بچے زیادہ تر ایسی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں جو کہ اسلامی صحبتیں نہیں ہیں. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے، کوشش کریں، اور کچھ نہیں تو ہم اپنا گھر کا ماحول دینی کر لیں کہ کم از کم میرا بیٹا جو ہے اگر 6 گھنٹے 7 گھنٹے ایک ایسی صحبت میں ایکسپوز ہوتا ہے، جاتا ہے، ایک ایسے رنگ کو لیتا ہے، تو اس کا ریورس ہو جب وہ گھر میں آئے، جب وہ 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے گھر میں ہو، تو گھر میں وہ اسے اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو. کیا تھا پہلے، کیا تھا ماؤں کی صحبت، کیا تھی ماؤں کی گود، کیا تھی ماؤں کی گود سے ہی بچے جو تھے وہ اللہ سے اٹیچ کیوں ہوتے تھے. ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، بچہ صبح اٹھتا تھا، اس کے کان میں جو آواز پڑتی تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ہوا کرتی تھی. بچہ جب اٹھتا تھا اسے دعائیں سنتا تھا اپنی ماں کی، باپ کی دعائیں سنتا تھا، وہ باپ کی التجائیں سنتا تھا، وہ اپنے رب سے جو کرتا تھا، باپ انگلی پکڑ کے اسے مسجد لے جایا کرتا تھا. اس کا اپنے رب سے تعلق، اس صحبت سے تعلق بنا. ہم ناظرین، ہم جس دور میں اب رہ رہے ہیں، اس دور میں اس صحبت کی بڑی سخت ضرورت ہے. کوشش کریں کہ اس وقت آپ اس صحبت کو میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور خود بھی ایسی صحبت میں جائیں جہاں پائیں
ایسی صحبت اس جگہ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی صرف ایک طریقہ ہے کہ جو آپ کو رنگ دے دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میرے آگے یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ میں اگر اس کو دودھ بنانا چاہوں، کوئی ایسا فارمولہ ہے دنیا میں؟ کوئی ایسا فارمولہ ہے دنیا میں کہ کوئی میں اس کا آئسوٹوپ اور اس کا کوئی مالیکولر فارمولہ چینج کر دوں، یہ پانی جو ہے وہ دودھ بن جائے؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اس پانی کو میں دودھ میں ملا دوں، یعنی یہ برا بندہ، اس کے اچھے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ جا کے لگ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھ جائے، ان کے پاس چلا جائے، پاس جائے گا پھر وہ اسے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی، تو پھر قرآن پڑھے گا، اس سے اور تزکیہ اس کا تیز ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنے سے تزکیہ ہوتا ہے اندر، نماز پڑھنے سے اندر تزکیہ ہوتا ہے۔ ان کی صحبت میں جائے گا، صدقہ اور خیرات دینے کی عادت پیدا ہوگی، اس کے اندر ترغیب پیدا ہوگی صدقہ اور خیرات دینے کی۔ اس سے کیا ہوگا ناظرین؟ یہ جو آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ بھی صحبت ہے کہ آپ ایسے پروگرام بچوں کو دکھاتے ہیں جو اسلامی پروگرام ہیں، آپ کس صحبت میں اپنے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ایسے دینی پروگرام، دینی معلوماتی پروگرام، اور اس کے علاوہ ہم ایسی جہاں ٹاکس ہوں، جہاں پہ ایسی ہماری گیدرنگز ہوں، وہاں پہ اپنے بچوں کو انگیج کریں، وہاں بھیجیں، تاکہ ہمارے بچے اس صحبت میں جائیں۔ اور سب سے بڑی خوبصورت چیز جو ہے وہ مسجد کی صحبت ہے، مسجد سے تعلق، بچے کا مسجد سے تعلق۔ میں اکثر بچوں کو پوچھتا ہوں ہمارے مسجد میں کہ آنا، وہ کہتے ہیں جی ہماری اسکول کی اتنی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کم از کم عشاء کی کوشش کیا کرو، اب مغرب اور عشاء کی، کہ آپ مسجد میں آ کے مغرب اور عشاء ادا کرو۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ چلو یہ تو اسکول میں ہے، اور پھر اس کی بھی انہیں کہیں کہ اہتمام کرو کہ اسکول میں اپنی نماز کو ادا کرو، اسکول میں اپنی نماز نہ چھوڑو، کالج میں اپنی نماز کو نہ چھوڑو۔ جب آپ کرو گے تو آپ کا خود ہی ایک گروپ ایسے لوگوں کا بن جائے گا، آپ کی ایک صحبت بن جائے گی، ایک نمازیوں کا گروپ بن جائے گا، آپ اس میں جڑ جاؤ گے، آپس میں جڑ جاؤ گے، نیک لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے، وہ اور کیا ہوگا، اور ایک دوسرے کو تقویت دو گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ایسے کر کے بتایا تھا کہ مومن ایسے ایک دوسرے کو، کہ ایک دیوار میں جیسے اینٹیں ہوتی ہیں نا جو ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتی ہیں، اس سے مضبوطی نصیب ہوتی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ ایمان والے جڑتے ہیں تو اس سے اور زیادہ آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ نہ کہ ہم اس جگہ پہ اپنے بچے کو جہاں پہ کہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پہ کہ اسلامی شاعر کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جاتی ہو، اور جہاں پہ فضولیات ہوتی ہوں، جہاں پہ کوئی شیطان کی بات ہوتی ہو، تو وہاں سے اس بچے نے کیا اثر لینا ہے؟ وہ اکبر الہآبادی کہتے ہیں نا، بچے سے کیا بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، بچے سے کیا بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، ڈبے کا دودھ ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ یعنی اب وہ تعلیم و تربیت والا جو معاملہ جو والدین نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، وہ ہم نے آگے کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تعلیم بھی انہوں نے دینی ہے، شعور بھی انہوں نے دینا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہماری جنریشن، نئی جنریشن کے لیے۔ ہماری پرانے جو تھے، ہم اپنی روایات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہمیں صحبت نصیب ہوئی، ہمیں اپنے ان بڑوں کی صحبت نصیب ہوئی جو اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اس لیے اللہ کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، اپنے دین سے محبت، یہ چیزیں اللہ نے نصیب کی۔ لیکن جب تک ہم اب اس کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ان جگہوں پہ نہیں جوڑتے، آگے ہماری یہ بات اگلی جنریشن تک نہیں جائے گی، اگلی نسل محروم ہو جائے گی۔ اگلی نسل جب محروم ہو گئی، اس سے اگلی نسل جو ہے وہ بالکل بھول جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایک اس روش پہ چل پڑیں گے
تو اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، دل کا صفائی حاصل کرنے کے لیے، قلب کی طہارت حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے صحبت، اولیاء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، صلحاء کی صحبت۔ ان کی برکت سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو نمازیں بھی نصیب ہونی شروع ہوتی ہیں۔ ان کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے قرآن سے بھی بنتا ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کی طرف بھی آتا ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے بھی دینے لگتا ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی صحبت ہے، آپ کی سنگت ہے، کہ آپ نے سنگت کون سی اختیار کر رکھی ہے۔ اور یہ ناظرین ایسا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچئے کہ اللہ نے مجھے تمام اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے گھر دی ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے نوکری دی ہے، اللہ نے ہر طرح کے مجھے، کیا اللہ نے ہمیں وہ تعلق بھی دے دیا اپنے ساتھ، جوڑ کا تعلق؟ کیا میں، میرے بچے، میری بیوی اللہ کے حکموں کے آگے ہر چیز کو ہیچ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہوا ہے؟ کہ یا ہم تھوڑی دنیا کو، ہم کہتے ہیں تھوڑا دنیا کو بھی رکھنا ہے۔ دنیا کیا رکھنی ہے ناظرین؟ دنیا میں ہم نے رہنا ہی دین کے مطابق ہے۔ اگر دل کے اندر سے جواب آئے کہ نہیں، کسی جگہ کجی ہے، کسی جگہ تھوڑی سی ہمارے اندر یہ کمی ہے، تو اس کمی کو کیسے دور کر رہا ہے؟ اس کمی کو دور اس صحبت سے کرنا ہے۔ اپنے بچوں کا مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور سب سے بڑی بات والدین کا اپنا کردار ہے آپ کے گھر میں، کہ آپ اپنے گھر میں کیا صحبت دیتے ہیں اپنے بچے کو۔ ماں اور باپ کیا دیتے ہیں بچے کو؟ میرے کہنے سے، میں کہتا رہوں اپنے بچے کو جھوٹ نہ بولو، وہ کبھی اثر نہیں لے گا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں گا۔ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، میرے عمل سے وہ چیز نصیب ہوگی۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو وہ عمل دے، ہمارے گھروں کے اندر وہ ایمان دے دے، تاکہ ہمارے گھروں میں وہ صحبت مل جائے ہمارے بچوں کو۔ جب ہمارے بچے اٹھیں، جب بچے جس میں ہمارے بچے 18 گھنٹے 19 گھنٹے رہتے ہیں، وہ صحبت میں رہیں، اور ان کا ایمان، ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔